اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین وما بینہما اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے فی ستۃ ایام 6 دن میں بنائے، آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ نے 6 دن میں بنائے۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ اس حوالے سے آپ کو بتا چکا، استوا کچھ لوگوں نے اپنے طور پر اس کا ترجمہ کیا، مگر وہ اللہ کی شان کے مطابق درست نہیں، تو ہم استوا کا ترجمہ ان لفظوں میں کرتے نہیں۔ اللہ نے اپنی شان کے مطابق استوا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس سے چھوٹ کر تمہارا کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی تمہارا سفارشی۔ اللہ تعالی سے تجاوز کرنے والے اگر تم ہو، تم اللہ کو نہیں مانتے، سچ قبول نہیں کرتے، تو کوئی ایسا نہیں جو تمہاری مدد کرے یا تمہاری سفارش کرے تاکہ تم عذاب الہی سے بچ جاؤ، تو تمہارا کوئی ایسا مددگار نہیں۔ کب؟ جب تم حق کو قبول نہیں کرو گے۔ جو حق کو، سچ کو قبول کرنے والے ہیں ان کے حمایتی بھی ہیں، ان کے سفارشی بھی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ افلا تتذکرون، قرآن واضح بیان کر رہا ہے، نبی سنا رہے ہیں، تم پھر بھی دھیان نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، سچ قبول نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ کہ تم سچ سن کر، حق سن کر جب اس کو قبول نہیں کرتے تو پھر تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں، کوئی سفارشی نہیں۔ یہاں سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، سچ قبول کرنے والے ہیں، حق کو ماننے والے ہیں، ان کی مدد ہوگی، ان کی شفاعت ہوگی، اور جو منکر ہے ان کے لیے کوئی سفارشی، کوئی مدد نہیں۔ میں یہاں پر صرف اتنی بات کر کے آگے بیان کروں گا۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کو ماننا، رسولوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، مرنے کے بعد کی زندگی کو ماننا، قیامت کو، جنت دوزخ کو، ضروریات دین، جو باتیں ماننا ضروری ہے۔ جو بھی ان کو مانتا ہے، دل سے
تصدیق بھی کرتا ہے، شک نہیں کرتا، ایمان والا ہے، پکا ہے، سچا ہے، اللہ تعالی کی نافرمانی کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے تو گناہگار ہوگا۔ اگر ایمان سلامت ہے اور پھر اس سے کوئی گناہ ہو گیا تو معافی کی گنجائش ہے، اس کے لیے بالآخر بخشش ہے۔ لیکن ایمان غلط ہو گیا، عقیدے غلط ہو گئے تو پھر اس کے لیے کوئی گنجائش بخشش کی نہیں ہے جب تک سچی توبہ نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، ان کی شفاعت سچی ہے، حق ہے، خود فرماتے ہیں مجھے شفاعت دی گئی۔ قرآن میں شفاعت کا بیان آیت الکرسی میں بھی آپ پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ آگے اور آیتوں میں بھی بیان۔ کچھ لوگ شفاعت کو دھونس سمجھتے ہیں، زبردستی منوانا، نہ، ہم ایسا مانتے نہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے پیاروں کو شان دی ہے، خود اجازت دی ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں سفارش کریں، اللہ ان کی سفارش قبول فرماتا ہے۔ یہ بیان بھی موجود ہے۔ ہم اس شفاعت کو مانتے ہیں، دھونس دھمکی والی شفاعت کا کوئی تصور ہمارے پاس نہیں۔ اس موضوع پر بہت مرتبہ آپ کو سنایا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ نے وہ حدیث بھی سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کروں گا، لمبا سجدہ، کتنی مدت کا ہوگا اس کی مدت کا کوئی بیان نہیں۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک، اے میرے حبیب اپنا چہرہ اٹھاؤ، اپنا سر اٹھاؤ۔ یہ بزم محشر تمہیں سجدے میں جھکانے کے لیے نہیں، بلکہ تمہارے ماتھے شفاعت کا تاج پہنانے کے لیے ہے۔ نبی پاک سر اٹھائیں گے، اللہ فرمائے گا سل، مانگو، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، توعطا، وشفع تو شفع، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد واضح طور پر موجود ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں پھر میں سفارش کروں گا۔ شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے 10 طرح کی شفاعت بیان کی ہے۔ حضور شفاعت فرمائیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری امتی جو ایمان والا ہوگا مگر اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں گیا ہوگا اس کو بھی نکال لائیں گے۔ گناہگار ہونے کی وجہ سے اگر وہ دوزخ میں گیا مگر مومن ہے تو وہ بالآخر بخشا جائے گا۔ حضور شفاعت فرمائے۔ اچھا، یہ جو شفاعت کے منکر ہیں ان سے پوچھا جائے کہ نماز جنازہ پڑھتے ہو نابالغ بچوں کی، لڑکا ہو یا لڑکی ہو نابالغ کم سن بچے، اس میں کیا کہتے ہو؟ شافعا و مشفعا، لڑکی ہو تو شافعتا و مشفعا پڑھتے ہو کہ اس کو ہمارے لیے سفارشی بنا۔ تو
تو اگر شفاعت مانتے ہی نہیں ہو تو پھر یہ کیوں پڑھتے ہو؟ پھر کیوں کہتے ہو یہ کہ یا اللہ اسے ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا؟ خود کہتے ہو. اور یہ دعا سب پڑھتے ہیں. جو نبی کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. حیرت کی بات ہے، بچے کے لیے مان رہے ہیں، نبی کے لیے نہیں مان رہے. عجیب لوگ ہیں. حاجی کے لیے ہے کہ حج کر کے آئے اور حج اس کا خراب نہ ہو، اس نے اس کے بعد ایسا کام نہ کیا ہو کہ اپنے حج کو اس نے ضائع کر دیا ہو. تو وہ بھی بعض روایتوں میں 200 400 تک کا بیان آتا ہے، وہ ان لوگوں کی شفاعت کرے گا. قرآن یاد کرنے والا جس کو آپ حافظ قرآن کہتے ہیں، وہ اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کی شفاعت کرے گا جو اپنے عملوں کے سبب جہنمی ہوں گے. یہ مانتے ہیں. عالم کے لیے کہ وہ سینکڑوں کی شفاعت کرے گا، مگر نبی کے لیے ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے کہ نہیں مانتے. تو ان لوگوں کے لیے شفاعت نہیں ہے. اللہ ہم سب کو مدینہ لے جائے. مسجد نبوی میں جو سنہری محراب بنے ہوئے ہیں، جالیاں، ان میں دروازے بھی ہیں. آپ ریاض الجنہ سے روضہ شریف کی طرف، مواجہ شریف کی طرف سلام کرنے جاتے ہیں مسجد نبوی کے پرانے حصے سے، تو ان دروازوں پر بھی حدیثیں لکھی ہیں. ایک دروازے پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، حضور کا ارشاد کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری امت کے جو بڑے بڑے گناہگار ہیں ان کے لیے میری شفاعت ہے. یہ بھی وہاں لکھی ہوئی ہے. اس طرف سے جائے تو یہ، اس طرف سے آئے تو دوسری حدیث لکھی ہے شفاعتی حق، میری شفاعت حق ہے، سچ ہے، درست ہے. اس کے لیے جو اس کو مانتا ہے اور جو اس کا اہل ہے. جو مانتا نہیں اس کے لیے لمن یؤمن بہا، جو نہیں مانتا اس کے لیے شفاعت نہیں، جو مانتا ہے اس کے لیے ہے. تو الحمدللہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہوئے یقین رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے شفاعت فرمائیں گے، اور ان کی شفاعت سے ہمارا بیڑا پار. بلکہ ان کی شفاعت دیکھ کر نیک لوگ کہیں گے کہ ہم پرہیزگاری دے کر گناہ لیں تاکہ ہماری شفاعت ہو. اتنی شاندار شفاعت اعلی حضرت نے اس مفہوم کو بھی بیان کیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیں اللہ تعالی کی عطا سے اللہ والے مدد کرتے ہیں، کوئی شبہ نہیں. ہم کسی کو خود سے مددگار نہیں مانتے سوائے اللہ کے. ذاتی طور پر، حقیقی طور پر مددگار کون ہے؟ اللہ تعالی. لیکن ہمیں اسی رب نے حکم دیا ایک دوسرے کی مدد کرو. آپ کے ہاں اپنی مدد آپ، یہ جملہ بھی بولا جاتا ہے. آپ کے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ہمیں
کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے، یہ بھی بولا جاتا ہے۔ آپ قرآن کی آیتوں کا انکار نہیں کر سکتے، حکم موجود ہے نیکی بلائی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور برائی میں مدد نہ کرو۔ حدیث شریف ہے صحیح، جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا ہے اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یہ بیان بھی موجود، جو کسی کی مدد کرتا ہے اس کی مدد ہوتی ہے، یہ بیان موجود۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، تو پھر یہ ساری آیتیں اور حدیثیں کہاں جائیں گی؟ تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا خود سے کوئی مددگار نہیں، جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، اور اللہ کی عطا کے بغیر کوئی مدد کر سکتا نہیں۔ چھوٹے بڑے کام، دنیا کے کام، کتنے کام آپ کے ہاں ایک انجینئر ہوتا ہے، ایک ہیلپر ہوتا ہے، ہیلپر کہتے ہی مددگار کو۔ تو اللہ کی عطا سے اللہ والوں کی، ایمان والوں کی مدد ہوتی، اونچی کہیے، مدد ہوتی ہے، لیکن منکروں کی، حق قبول نہ کرنے والوں کی مدد نہیں ہوتی، ان کے لیے کوئی سفارشی بھی نہیں۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ماننا، حق کو ماننا فائدہ دیتا ہے، حق کا انکار کبھی فائدہ نہیں دیتا۔ جو سچ ہے اس کو قبول کرو، اس پہ اڑی نہ کرو، اکڑ نہ دکھاؤ، ضد نہ کرو، بلکہ سچ اور حق کو قبول کرو۔ لیکن کتنے ہیں جن کا روزگار کا مطلب جن کا کام ہی یہی ہے کہ جی حق کو انہوں نے نہیں ماننا، انکار کرنا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کوئی خیر نہیں۔